کرنے کے لیے چاہیے ہوتے ہیں ہاتھ، اور ایسے کرنے ملتے رہنے کے لیے چاہیے، اور ہاتھوں کے لیے ضرورت پڑتی ہے بازو کی، اور بازو ہوں گے تو پھر سینہ بھی ہوگا، نہیں حالات ہے نا، سینہ ہوگا تو پھر سر بھی ہوگا، سر ہے تو پھر وجود بھی ہوگا، اور اگر وجود ہے تو آنے والا آ کر خود کہہ دے کہ میں اللہ ہوں، تو پھر جھگڑوں کی ضرورت ہی نہیں۔ عرش پر کون لکھ سکتا ہے؟ عرش مولا کس کا تخت ہے؟ اللہ، اور اللہ کہتا ہے قرآن کے مجید کے ذریعے کہ میں جسم نہیں رکھتا، تو عرش پر لکھا ہوا مکتوب ہے، رسول اللہ بتا رہے ہیں کہ حسین ہدایت کا چراغ اور نجات کی کشتی ہے، تو پتہ چلا کہ لکھنے کے لیے قلم کی ضرورت، قلم کے لیے بازو کی ضرورت، بازو کے لیے سینے کی ضرورت، سینے کے لیے سر کی ضرورت، اور اللہ کبھی خود بتا رہا ہے کہ میں جسم نہیں رکھتا، تو اب پھر ہمیں نہیں پتا، ہم کہیں گے پروردگارا پھر لکھا کس نے؟ تو جواب آئے گا میں جسم نہیں رکھتا، میں ہاتھ نہیں رکھتا، لیکن یہ اللہ کوئی ہے۔ تلاش کر لو میں جسم نہیں رکھتا، میں ہاتھ نہیں رکھتا، لیکن کوئی ہے جو یہ اللہ ہے، وہ سینہ نہیں رکھتا لیکن کوئی ہے جو سدرت اللہ ہے، وہ قدم نہیں رکھتا لیکن کوئی ہے جو جنب اللہ ہے، کوئی ہے جو وجیہ اللہ ہے۔ اب اس بحث میں ہمیں جانا نہیں، کب سے لکھا ہے پروردگارا؟ جواب آئے گا جب سے لکھا ہے جب زمین نہ تھی۔ کب سے لکھا ہے؟ جب آسمان، ایسے اشارہ تھوڑا تھوڑا کرتے رہے، جب سے لکھا ہے جب آسمان بھی نہ تھا، نہ پرندے تھے، نہ ہم تھے، نہ ہمارے ابا جان تھے، نہ دادا جان تھے، کوئی بھی نہیں تھا، نہ آپ نہ میں، کچھ بھی نہ تھا، تب سے لکھا ہے۔ جب وجود میں کائنات نہ آئی تھی تب سے لکھا ہے۔ میں کہا پروردگار مشکل آسان کر، اس سے پہلے تو کوئی وقت مقرر ہوگا، کہا جب سے لکھا ہے جب آدم بھی نہ تھے۔ جو نہ بولے میں کہہ رہی ہوں کہ بڑی مشکل ہو جائے گی، کہ جب سے لکھا ہے کہ جب آدم بھی نہ تھے تب سے لکھا ہے حسین ہدایت کا چراغ اور نجات کی۔ دیکھیں ایسی تھوڑی امام حسین کو زمانے نے مان لیا، ایک سلوات پڑھ دی، جب آدم نہ تھے تب سے مکتوب ہے، تب سے لکھا ہوا ہے، تو پھر زمانہ مانے اور ماننا پڑے گا کہ آدم کے دور میں بھی ہدایت کا چراغ حسین ابن علی، موسیٰ کے دور میں بھی ہدایت کا چراغ حسین ابن علی، یوسف کے دور میں بھی ہدایت کا چراغ حسین ابن علی، ادریس کے دور میں بھی، یعقوب کے دور میں بھی ہدایت کا چراغ حسین ابن علی۔ تو پھر مشیت الہی کا نظام زہرا بدلتی نہیں ہے، ہر ایک مسلمان کو ماننا پڑے گا کہ محمد کے دور میں بھی ہدایت کا چراغ حسین ابن علی ہے۔ اگر میں نے غلط کہا تو بھی بتا دیں، ہر ایک مسلمان کو ماننا پڑے گا کہ نبی کے دور میں بھی ہدایت کا چراغ حسین ابن علی ہے، اور ہر عقل مند جانتا ہے، جس کی بات کی ہے میں نے، عقل مند، باشعور، پڑھا لکھا، اور آپ کی طرح کے ایجوکیٹڈ، جہاں اماں بھی پڑھی لکھی ہوں تو اولاد بھی رشتہ کرنے جب بہت تلاش ہو تو سب سے پہلے کنڈیشن کیا رکھنی چاہتی ہے کہ پڑھی لکھی ہونی چاہیے، تو پڑھی لکھی اماں لاؤ گے تو نسلیں بھی پھر پڑھی لکھی ہوگی، جاری لائیں گے تو لانا پڑے، جاری کو کوئی لاتا ہی نہیں۔ تو پڑھے لکھے چہرے میرے سامنے بیٹھے ہیں، نبی کے دور میں بھی ہدایت کا چراغ حسین ابن علی، اور باشعور عقل مند جانتا ہے کہ چراغ روشن کیا جاتا ہے اندھیرے میں، سمجھو آپ، چراغ کو روشن کرتے ہیں اندھیرے میں، روشنی میں کوئی چراغ روشن نہیں کرتا، روشنی میں کوئی کرتا ہو چراغ روشن تو بتائیں، اس لیے کہ جہاں چراغ روشن ہوتا ہے وہاں اندھیرا دور ہو جاتا ہے۔ تو جب اللہ نے کائنات سجانا سنوارنے کے بعد دیکھا کہ ابھی تک اندھیرا ہے،
تو اس نے مصطفیٰ نامی چراغ روشن کیا. مصطفیٰ سے علی جیسا چراغ روشن ہوا, علی سے حسن جیسا چراغ روشن ہوا, حسن سے حسین جیسا چراغ روشن ہوا. اور عقل مند یہ بھی جانتا ہے کہ کبھی بھی چراغ روشن کر کے تخت کے نیچے نہیں رکھا جاتا. اشارہ دیتے ہیں. میں کئی سال کے بعد آئی ہوں تو تھوڑا سا حالات بدلے نظر آ رہے ہیں, ورنہ بیٹھتی پھر آپ کو شروع ہو جانا تھا. اس سلوات پڑھنے کبھی بھی عقل مند باشعور جانتا ہے کہ چراغ روشن کر کے تخت کے نیچے نہیں رکھا جاتا. چراغ روشن کر کے رکھا جاتا ہے اوپر, تاکہ اس کی روشنی سے اندھیرا دور ہو جائے. تو زمانے کو نبی نے دکھایا کہ یہ جو ہدایت کا چراغ ہے اسے عام تخت کی ضرورت نہیں ہے. جب مصطفیٰ سجدے میں ہوں گے, مسجد میں ہوں گے, مصلی پر ہوں گے, پیشانی سجدے میں ہوگی, حسین آ کر کچھ پر بیٹھ جائیں گے. حسین آ کر کچھ پر بیٹھ جائیں گے. آنے والا آ کر کہے گا ہٹا دے رسول اللہ, تو مولا کہیں گے دور ہٹ, قرآن کے اوپر قرآن آ سکتا ہے. نبی نے یہی جملہ کہا تھا نا کہ دور ہٹ, قرآن کے اوپر. تو نبی یہی تو بتا رہے ہیں پشت پر حسین ابن علی کو بٹھا کر کہ یہ جو ہدایت کا چراغ ہے کہ جس کا تخت محمد کی پشت بن جائے اسے اس تخت کی ضرورت کیا ہے جس پر کوئی شرابی بیٹھ گیا ہو. سلوات پڑھ لے محمد والے محمد. نعرہ حیدری یا علی, حسینیت زندہ باد, حسینیت زندہ باد, یزیدیت مردہ باد, یزیدیت مردہ باد. نعرہ حیدری یا علی, نعرہ صلوات اللہم صلی علی محمد والے محمد. جزاک اللہ. تو ایسا ہدایت کا چراغ روشن کیا. نبی سے علی جیسا چراغ, علی سے حسن جیسا چراغ, حسن سے حسین جیسا چراغ, حسین سے علی جیسا چراغ, سلسلہ چلتا رہا. اور آج بھی ہدایت کا چراغ روشن ہے, آج بھی ہدایت کا چراغ موجود ہے. اور ایسا تب دیا کہ جس پر شرابی بیٹھ جائے ضرورت ہی نہیں پھر امام کو ایسے تخت کی. کیوں کہ حسین ابن علی میں چہرے دیکھوں گی کہنے کے بعد آنے والے آتے نہیں کہ آپ گردن نہ پھیریے گا, گردن نہ پھیر کر آنے والے کو جگہ دے دیجیے. باقی شہزادی جانے مولا وہ ہدایت کا چراغ ہے حسین ابن علی کہ نہ تو امام کا آنا عام ہے نہ امام کا, میری بچیاں بول رہی ہیں مجھے خاموش بیٹھے, نہ امام کا آنا عام ہے نہ امام کا جانا عام ہے. وہ ہستی ہے امام حسین کہ جب دنیا کے پہلے روز آتے ہیں تو آنا بھی عام نہیں, جب دنیا سے جاتے ہیں تو جانا بھی عام نہیں. 17 ربیع الاول کو کوئی آئے تو اس کا آنا اور ہے, 13 رجب کو کوئی دیوار پھاڑ کے آ جائے اس کا آنا اور ہے. لیکن جو 3 شعبان کو آئے اس کا آنا اور ہے, کیونکہ وہ ہے ہدایت کا چراغ اور نجات کی کشتی. جب پہلے روز آتا ہے تو مجرم کو معافی دے دیتا ہے, جب دنیا سے جاتا ہے تب بھی مجرم کو, یہ امام کی چہروں کی شب ہے, یہ مجرم کو معافی دے دیتا ہے. اس لیے کہ جب وہ آ رہا ہے, مجھے جشن کا موقع پہ پڑھی جاتی ہے باتیں اس پر نہیں جانا ہے کہ جو ہے نا, جب وہ آ رہا ہے آنے سے پہلے اللہ نے اپنے گھر سے ایک مجرم باہر, نام بھی سب کو پتا ہے لیکن تھوڑا سا مسکراتے رہیں اور گردنیں ہلاتے رہیں تو میرا دل مطمئن رہے گا. خاص طور سے جو میرے سامنے بیٹھے نا وہاں تک کرسیوں پر بزرگ ہیں, بہنیں ہیں, وہ تھوڑا سا چہروں سے ظاہر کریں کیونکہ سب سے زیادہ انہیں کے چہرے مجھے نظر آ رہے ہیں ماشاءاللہ. اس لیے کہ چہرے کھل جائیں تو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ سننے والا شیعہ ہی ہے.
سمجھ میں آ جاتا ہے. آنے سے پہلے اللہ نے ایک کو اپنے گھر سے باہر نکال دیا. واقعہ مجھے نہیں سنانا. نام کیا ہے؟ بدرس. اٹھایا جبریل امین نے اور لے جا کر بارگاہ قدرت سے باہر بھیجنے سے پہلے بال بھی لے لیے اور پر بھی لے لیے. میں کہہ رہی ہوں واقعہ مجھے نہیں سنانا. جب جبریل امین چھوڑ کر واپس پلٹے تو پطرس نے ایک سوال کیا تھا. بھائی چھوڑ کر تو جا رہے ہیں لیکن یہ بتا دیں کہ لینے کب آئیں گے؟ اللہ کی قسم ناز کریں گے اپنی قسمت پر کہ ہم کس امام کے ماننے والے ہیں. لینے کب آئیں گے؟ پلٹ کر جبریل امین نے جواب دیا جس روز اللہ خوش ہوگا. نہیں, یہ آگے سے دو چار آوازیں آ رہی ہیں. پلٹ کر جواب دیا جس روز اللہ خوش ہوگا رحمتیں برس رہی ہوں گی میں لینے کے لیے آ جاؤں گا. آ گئی 3 شعبان. یہ کون آ گیا کہ اللہ خوش ہے اور رحمتیں برس رہی ہیں. خوش نصیب ہیں آپ کہ 3 والے کو بھی جانتے ہیں اور 13 والے کو بھی جانتے ہیں. ہمارے یہاں گنتی خراب نہیں ہے. 3 اور 13 دونوں والے ہم ہی ہیں. جو سمجھ جائے اسے میرا سلام ہے. گنتی بھی بگڑی ہوئی نہیں. ہاں جانتے ہیں کہ عرش پورا خالی کرا دیا. پورا عرش اللہ نے خالی. آپ بھی جائیں آپ بھی جائیں آپ بھی جائیں کوئی باقی نہ رہے. کہاں جائیں پروردگارا کہا اب زہرا کی چوکھٹ پر جاؤ مبارکباد دو. میں کہوں گی 13 رجب آئی جبریل آئے مبارکباد ہو گئی. 17 ربیع الاول آئی جبریل آئے مبارکباد ہو گئی. 15 ماہ رمضان زہرا کی ہی آغوش میں بٹھایا مبارکباد ہو گئی. آخر اب یہ کون آ گیا اب یہ کون آ گیا کہ پورا عرش خالی اللہ کرا رہا ہے. تو جواب آیا کہ یہ وہ آیا ہے جو ایسا ہدایت کا چراغ روشن کرے گا کہ جنگل میں جا کر کربلا نامی ایسی کشتی سجائے گا کہ وہ ہدایت کا چراغ بھی ہوگا نجات کی کشتی بھی ہوگی. اب جو آ رہا ہے یہ زمانے کو چھوڑ کر کہہ کر چلے جائیں اور بات ہے لیکن یہ چھوڑ کر جائے گا اور فرش پر ہی چھوڑ کر جائے گا. ایسا چراغ کربلا نامی شہر روشن کرے گا کہ وہ نجات کی کشتی بھی ہوگی اور ہدایت کا چراغ بھی ہوگا. تمام فرشتے ملائکہ انبیاء اس نے کہا عرش آج خالی چاہیے مجھے. سب جائیں فرش پہ جائیں زہرا کی چوکھٹ پر جائیں. جب چلے پروس اڑتے ہوئے آگے چلے
راستے میں پھر مل گئے پطرس، اور جب پطرس ملے تو منظر دیکھا نا کہ پوری اللہ کی پولیس جو ہے آرمی دوڑی چلی جا رہی ہے. تو فوراً جبریل امی سے پطرس سوال کرتے ہیں جبریل امی کہ آج قیامت آ گئی؟ تو جواب دیا مجھے اتنا پتا ہے پطرس کہ آج قیامت تو نہیں آئی لیکن بارش سے قیامت آ گیا ہے. آوازیں بھی بڑھے گی انشاءاللہ. قیامت نہیں آئی، بارش سے قیامت آ جا گیا. ایسا کون آ گیا کہ پورا عرش خالی ہو رہا ہے، تمہیں ابھی تک پتہ ہی نہ چلا کہ کریم ابن کریم آ گیا ہے. وہ آ گیا جو مانگنے سے پہلے مانگنے سے پہلے عطا کر دے، مانگنے سے پہلے جی عطا کر دے. یہ وہ آ گیا جو اپنا ایک بھی بیٹا نہ بچائے گا. نہ یہ رو کے سنیے گا یا مسکرا کر، یہ وہ آ گیا جو اپنا ایک بھی بیٹا نہ بچائے گا اور لمحوں میں راہب کو ساتھ ساتھ عطا کر دے گا. سلوات پڑھ دے اور راہب کو لمحوں میں کتنے ساتھ ساتھ. اگر اجازت ہو تو ایک جملہ یہاں سے عرض کر کے گزروں ارزان ہے ساتھ ساتھ دے رہے ہیں امام حسین. کیسے کہ راہب آئے رسول اللہ کے پاس اور واقعہ ہزاروں بار آپ کا سنا ہے، میں ذہن میں تفصیل مجھے پڑھنی نہیں ہے. آئے اور آنے کے بعد یا رسول اللہ لا الہ پڑھ لیا، محمد رسول اللہ پہ اقرار کر لیا، اب بیٹا دے دیں. نبی نے ادھر دیکھا اور دیکھنے کے بعد آواز دی، کیوں خلق نہیں ہوئی؟ اب ایک لڑکی آپ مجھے دیکھتے رہیے گا، دیکھ رہے مٹی گدی نہیں، کہاں تیری تقدیر میں نہیں ہے. ذرا کوئی چھوٹی یا بڑی کتاب بھی نہیں بتا سکتی کہ نبی نے یہ فرمایا ہو کہ ملیں گے نہیں. اب اس پر غور کر لیجیے. صلوات پڑھنے لیکن ہر جگہ پہ تو ہم آگے جگہ ڈھونڈتے ہیں کہ کون سا بات پڑھتے آ جائے. مولا نے کہا مولا عرش پر دیکھ رہے ہیں نبی تیری تقدیر میں نہیں ہے. کسی چھوٹی بڑی کتاب میں تاریخ نہیں بتاتی کہ لکھا ہو کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ ملیں گے نہیں. کیا فرمائے مولا؟ تقدیر میں نہیں ہے. لوح محفوظ پہ دیکھا، تقدیر میں نہیں ہے، تقدیر میں نہیں ہے. سر جھکا کر راہب جانے لگے واپس. سمجھ میں جب آئے گا تو میری طرف دیکھنے میں اشارہ ضروری تھوڑا سا واپس. اور جب واپس گئے تو سامنے کھڑا تھا امام حسین کا بچپن. جب واپس جا رہے نا راہب سر جھکا کر مایوس ہوتا ہے تو سامنے امام حسین کا بچپن کھڑا تھا. راہب نے دیکھا امام حسین سامنے کھڑے تو راستہ بدل کر دائیں طرف سے نکلنا چاہا. امام حسین دائیں طرف ہی سامنے آ گئے. جیسے ہمارے یہاں رشتے دار ڈھونڈ کر بھاگتے ہیں، اب تو سمجھ جائے گا. ایسا خاموش بیٹھے جیسے بھاگتے ہی نہیں رشتے دار ڈھونڈ کے. موت سے، شادی سے، مجلس سے، محفل سے جن عادت ہوتی ہے وہ اٹھ کے اب گردن ہلائے پہلے بھاگتے ہیں نہیں. بالکل ایسا منظر ہے کہ جب رشتے دار اٹھ کر بھاگتا ہے تو ہمارا گھر کا جو سمجھدار بنتا ہوتا ہے وہ سامنے آ کے روکتا ہے. اب وہ چھڑاتے ہیں ہاتھ تو کبھی وہ دائیں طرف سے روکتا ہے بیچارہ، کبھی وہ بائیں طرف سے روکتا ہے اور رشتے دار جو اس سے ہاتھ چھڑا کے بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں. تو وہی حال ہو رہا تھا کہ راہب روٹھے ہوئے جا رہے تھے. اگر کوئی دعا میں نہیں ہو رہی ہو نا قبول تو بارگاہ میں مولا کو وسیلہ شہزادی کو بنا کے مانگ کے جائیے گا کہ اب مولا نے دیکھا جا رہے راہب روٹھے ہوئے، امام سامنے کھڑے ہو گئے. راہب نے دائیں طرف سے نکلنا چاہا، امام دائیں طرف. راہب نے بائیں طرف سے نکلنا چاہا،
कल भी कहा था पैसे देकर नहीं बैठाया मैंने, मारे कल मोहब्बत वो दिल में आए तो बोलिएगा, वरना इशारे देते रहिएगा, मैं राजी जी, करना है शहजादी को राजी। तो कहा तकदीर को सामने से हटाकर औलाद चाहिए, गौर ही नहीं किया आपने। तकदीर को नबी फरमाने तकदीर में नहीं है, मौला फरमाने तकदीर को सामने से हटाकर औलाद चाहिए, औलाद चाहिए। नबी आए न, मौला आए नबी के पास, नाना में आ गया, हुसैन आ जाए, आप ही को तो आना था, समझो, हुसैन आ जाए, आप ही को तो आना था। पहुंचे, नाना हमारे घर का कानून टूट जाएगा, नाना आज तो हमारे घर का कानून टूट जाएगा। मौला ने फरमाया हुसैन मैंने अर्श पर देख लिया, उसकी तकदीर में नहीं है, और नाना कानून टूट जाएगा। कहा हुसैन कानून कौन सा? कहा नाना आप जानते हैं हमारे दरवाजे से कभी कोई खाली नहीं गया। माशाअल्लाह नमाज़ें पढ़ रही है, नाना जानते हैं कि हमारे दरवाजे से आज तक कोई भी खाली नहीं गया, नाना आज कानून टूट जाएगा। तो मौला ने फरमाया हुसैन मैं लौह महफूज देख चुका, उसकी तकदीर में नहीं है। इमाम ने फरमाया नाना अगर तकदीर में होता तो घर बैठ कर ले लेता, तकदीर में होता तो घर बैठ कर ले लेता, हमारे दरवाजे पर आने की जरूरत क्या थी? तो पता चला कि जिस दरवाजे पर तकदीर बदल दी जाए उसे हुसैन इब्न अली कहते हैं। लेकिन मंजर बड़ा अजीब था, दुनिया तो मर गई, किसी न किसी तरह से रसूल अल्लाह से रिश्तेदारी हो जाए, लेकिन जमाने ने देखा कि जिसकी आमद की मुबारकबाद खुद नबियों का सुल्तान रसूल पहले दरवाजे पर रसूल खुदा खड़े हुए, मुबारकबाद का सिलसिला चल रहा है। अब इतनी लंबी मुबारकबाद तो मेरी नस्लें को नहीं सुना सकते। मुबारकबाद का सिलसिला एक दिन नहीं चला, पूरे 40 रोज चला है। अब ये 40 मसाइल से पहले बताऊं कि पूरे 40 रोज तक अल्लाह ने बार बार फरिश्ते और मलाइक भेजे हैं। याद रखें मैंने कितने 40 दिन तक आप किताब पढ़े हुसैन, 40 रोज तक फरिश्ते मुसलसल आए मुबारकबाद देने के लिए, खुद रसूल अल्लाह खड़े हुए दरवाजे पर। अब जब देखा पतरस ने तो पहुंचे हाथों को जोड़कर या रसूल अल्लाह कुछ करम हम पर भी, चेहरे बताएंगे वरना मैं खामोश बैठा, चेहरे से पता चलना चाहिए ना ऐसे करके। रसूल अल्लाह कुछ करम हम पर भी होना
تو یہ چاہیے تھا کہ رسول اللہ ہاتھ اٹھا دیتے دعا کے لیے، پروردگارا تیرا حبیب تجھ سے دعا مانگ رہا ہے، داخلہ دے دے دربار قدرت میں، بال واپس دے دے، پر دے دے، کیا اللہ دعا رد کر دیتا؟ یہ آوازیں خاریوں کی طرح گلے میں نہ پھنسائیں، بول کے بتائیں، کیا اللہ دعا رد کر دیتا؟ نہیں۔ پتہ ہے آواز کس کی پھنستی ہے گلے میں؟ جس کے دل میں بغض علی ہو۔ ہاں، کیونکہ سفین میں جو قرآن پڑھ رہے تھے تو مولا سے آ کر صحابی نے کہا تھا مولا کہ مولا وہ پڑھ رہے ہیں، کہا ان کے گلوں میں پھنس جاتی ہیں قرآن کی آوازیں تلاوت کی۔ تو مولا کیوں؟ کہا یہ بڑی حسین آیات ہے قرآن کی، یہ پہلے چیک کرتی ہے دل میں علی ہوتا ہے تو اتر جاتی ہے، بغض علی ہوتا ہے تو حلق میں پھنس جاتی ہے، تو پرشا انصاف کرتی ہے، علی والا ہوتا ہے تو بولتا ہے۔ چہرے بتاتے ہیں، میں بار بار کہہ رہی ہوں یہ انصاف کی جگہ ہے، عدل کی جگہ ہے۔ تو مولا نے کہا تھا نا دعا اللہ فوراً قبول کر لیتا، رسول اللہ کی ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ اللہ دعا رد کر دیتا، لیکن نبی نے دعا نہیں مانگی، اس جھولے کی طرف اشارہ کیا، اس جھولے کی طرف اشارہ کیا جس میں حسین لیٹے ہوئے تھے۔ فوراً پطرس سمجھ گئے، کیوں کہ جس سے محبت ہوتی ہے اس کے اشارے بھی سمجھ میں آتے ہیں، جس سے بغض ہوتا ہے اس کی کہی ہوئی بھی بغض ہونا چاہیے۔ ایک ہوتا ہے بغض، ایک ہوتا ہے بغض بے وجہ۔ اب سمجھ گئے ہوں گے آپ، اشارہ کافی ہے، میں کوئی بھی نہیں کہوں گی۔ ایک ہوتا ہے جی بغض اور ایک ہوتا ہے بغض بے وجہ۔ جی آج کل 99% جو ہے وہ بغض بے وجہ کا ہی دور ہے۔ کوئی ترقی کر لے بغض بے وجہ، کسی کے بچے خوبصورت، بیٹی خوبصورت ہو جائے بغض بے وجہ، کوئی کسی کے پاس پیسے زیادہ آ جائے بغض بے وجہ، کسی کا بچہ فورن چلا جائے بغض بے وجہ، کسی بچے کے نمبر مارکس اچھے آ جائے، اچھی جاب لگ جائے بغض بے وجہ۔ یہ حقیقت میں بغض بے وجہ ہے۔ تو بغض بے وجہ اور ہے، محبت اور ہے، محبت ہوگی تو اشارے بھی سمجھ آئیں گے۔ نبی نے فقط اشارہ کیا حسین کے جھولے کی طرف، پطرس جھولے کی طرف گئے اور صرف جھولے کی لکڑی سے مس ہوئے۔ میں چیک کروں گی آپ کے ذہن کہاں ہے؟ جھولے کی لکڑی سے صرف مس ہوئے، امام حسین کے جسم مبارک سے مس نہیں ہوئے، جھولے کی لکڑی سے مس ہوئے۔ جسم سے مس ہو جاتے تو بے غیرت ملا لکھ کے مر جاتا، چونکہ حسین موجود تھے، ان کے جسم میں کرامات تھی، رسول کے نواسے تھے، اس لیے اس وقت بادل پر مل گئے تھے، لیکن صرف جھولے سے مس ہوئے۔ پطرس بال بھی ملے، پر بھی ملے، بال بھی ملے، پر بھی ملے۔ پتہ چلا جہاں حسین لیٹ جائیں، نہیں بزرگ ماشاءاللہ چہرے بتا رہے ہیں آپ کے، پتہ چلا جہاں حسین لیٹ جائیں وہ جگہ شفا خانہ بھی ہوتی ہے، اس جگہ سے معافی بھی ملتی ہے، اس جگہ سے اولادیں بھی ملتی ہیں، اس جگہ سے مرادیں بھی ملتی ہیں۔ تو پھر کیوں پوچھتا ہے زمانہ کہ فرش اعضاء پہ کرنے کیا آتے ہو؟ ہم بتائیں گے کہ ہم جواب دیں گے کہ ہم فرش اعضاء پر تقدیر بدلوانے کے لیے آتے ہیں۔ کس کی دعا پر، کس لمحے پر ہمارے امیر کو قبول کر لے اور ہماری نسلیں کی بھی بخشش ہو جاتی ہے، نسلیں بھی سمجھ جاتی ہیں۔ امام کے جھولے سے مس ہو کر بال بھی مل گئے، پر بھی مل گئے،
اب جو پرواز پطرس کی تھی ایسی پرواز کسی اور فرشتے کی نہ تھی. اور ایک آواز آ رہی تھی, تم میں کوئی ہے جو میرے جیسا ہو. جب یہ فون چلے تھے نا ٹچ اسکرین یہ والے پہلے, بہت پہلے, تو ہر کسی کی حیثیت نہیں تھی کہ خرید لے, اور جس نے خریدا تھا اس نے ستایا بہت تھا. سارے کے سارے اب سمجھ گئے. دیکھیں جس نے خریدا تھا اس نے بڑا ستایا تھا. محفلوں میں بیٹھ کر ایسے نکال کر بیٹھتے تھے, تم کسی کے پاس ہے کوئی ایسا جس کا ایسا موبائل ہو. یہی عالم پطرس کا تھا محفل میں تمام فرشتوں کی, کہ پطرس کی آنکھوں میں پھر وہی ناز اور اس انداز میں پرواز کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے تم میں کوئی ہے جو میرے جیسا ہو. مجھے حسین کے وسیلے سے بر ملے, مجھے حسین کے وسیلے سے معافی ملی, مجھے حسین کی سفارش پر داخلہ دربار قدرت میں ملا. تم میں کوئی ہے جو میرے جیسا ہو. پتا چلا جسے حسین اپنا لے, جسے حسین اپنا لے اس کے جیسا زمانے میں دوسرا کوئی ہوتا ہی نہیں ہے. اور یہ زمانے نے دیکھا بھی ہے. جب چلے نا پطرس, کہاں جانا ہے؟ اس کے دربار میں, اور جنت ہے وہ جہاں نور خدا ہے, اور زندگی کا انجام بھی کہیں جانے دے رہا کیا ہے؟ جنت. دو جنتیں ہیں. کتنی ہے؟ دو. میں نے کہہ دیا آپ نے مان لیا. کتنی ہے جنت؟ اب فیصلہ ہوگا پہلے. جنت کتنی ہے؟ دو ہے. جنت ہے. اچھا چلو مان لیا دو ہے جنت. کتنی ایک ہے یا دو؟ پہلے تو فیصلہ کریں. دیکھیے شب چہلم ہے امام کی, میں نے اشارہ دے دیا. جنت کتنی ہے؟ دو. ایک وہ جنت جو اللہ نے بنائی عرش پر, ایک ہے وہ جنت جو حسین نے بنا دی فرش پر. میں نے پھر اشارہ بھی دیا, آپ نہیں سمجھے کہ شب چہلم ہے امام کی. شب چہلم ایک جنت وہ جو اللہ نے بنائی عرش پر. اللہ ہے بنا سکتا ہے, کمال نہیں, لیکن کمال یہ ہے کہ جب اللہ کا بندہ زمین پر جنت بنا دے. کمال تو یہ ہے کہ جب اللہ کا بندہ زمین پر جنت بنا دے. دو جنتیں ہیں, ایک وہ جنت جو اللہ نے بنائی عرش پر, اور ایک وہ جنت جو حسین نے بنا دی, اس کا نام ہے کربلا. ہدایت کا چراغ نجات کی, آج بھی درمیان میں امام نے ہمیں دی ہوئی ہے. ہدایت کا چراغ ہے, نجات کی کشتی ہے, اور جنت حسین ہے. ہر مسلمان چاہتا ہے کہ میں جنت میں جاؤں, لیکن عزادار کبھی جنت کے لالچ میں, کل بھی میں نے کہا تھا فرش ادا پہ نہیں آتا. مسلمان مسلح پر جاتا ہے. سارے کے سارے ہم بھی جب مسلح پہ جاتے ہیں تو جنت کے جنت چاہیے. ہم اللہ سے معافی مانگتے ہیں, استغفار پڑھتے ہیں, سجدہ کرتے ہیں, اس سے وعدہ کرتے ہیں گناہوں سے دور رہیں گے. پروردگار جو پچھلے کر چکے ہیں اسے معاف کر دے. جنت کا لالچ ہے, جنت چاہیے, مسلح پہ جاتے ہیں, جنت کی ضرورت ہے. تو کہہ رہا ہے کہ جی جنت چاہیے, ہر ایک مسلمان کو چاہیے. تو کہہ رہا ہے کہ آپ کے لیے بنائی ہوئی ہے, جس کے لیے جو چیز بنی ہوتی ہے. اب یہاں تبرک کس کے لیے آیا ہے؟ ہم سب کے لیے. اور اگر ہم لے کر نہ جائیں تو کرن بھابھی پریشان ہو جائیں گے. جتنے بھی گھر میں اور ممبران ہیں, اماں بیٹھی ہیں, بچوں کی دادی بیٹھی ہے, وہ سب پریشان ہو جانا ہے. شادی بابی بیٹھی ہے, سب موجود ہیں, پریشان ہو جانا ہے. کیوں کہ جس کے لیے آیا ہے تبرک وہ ہی نہ لے کر جائے. برتن لانے سے کام نہیں چلے گا. تو جنت اس نے جس کے لیے بنائی ہے اسے بھی تو دے گا. جنت بنائی ہے اس نے اپنی مخلوق کے لیے. ہم مولوی صاحب کہہ رہے ہیں ہمیں جنت چاہیے, ہمیں جنت چاہیے. حضور پہلے دروازے پر تو پہنچے, پہلے دروازے پر تو پہنچے. دیوار کود کر کیسے جنت میں جائیں گے؟
शरीफ अल्लाह से कहने पर जन्नत दे दे, जन्नत दे दे, जन्नत। उसने को कोई बात नहीं है, मौत की सख्ती से हो मेरे लिए जन्नत। पहले मौत की सख्ती से हो, कफन पहनो, रिश्तेदार उठा के यहाँ रखेंगे, डरिए नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है। यहाँ रखे जाओगे, अंधेरे कब्र में उतारे जाओगे, फरिश्तों से पिटोगे, कान पकड़े जाएंगे, कुछ नहीं पता मुर्गा भी बनाती है तो पीट कर फरिश्तों से सवाल के जवाब देकर, मौत की सख्ती सहकर, कफन पहनकर, अंधेरी कब्र में उतरकर, मुस्तकबिल की मुश्किल से गुजरकर, कौशल की प्यास देकर, अब पहुंचे हो दरवाजे पर, अब अल्लाह की मर्जी दे या न दे। ना ये पीछे से बातें क्यों नहीं आ रही है, मैं तकलीफ लंबी कर दूंगी। अल्लाह की मर्जी है, अब वो दे या न दे, उसकी मर्जी। वो ऐसे नहीं देगा जब तक गुनाहों से पाक ना हो जाओगे। आवाज अब तो आनी चाहिए, वो ऐसे नहीं देगा जब तक गुनाहों से पाक ना हो जाओगे। तो पता चला जब मिलेगी जन्नत, वो जन्नत जो अल्लाह ने बनाई अर्श पर, जब मिलेगी जब गुनाहों से पाक हो जाओगे। हमने कहा तो फिर फर्ज वाली कैसे मिलेगी? कहा वो पूछो फितरत से, जब परवाज लेकर फितरत चले तो नबी ने पूछा, फितरत जिस हुसैन इब्न अली के वसीले से आपको सब कुछ मिला, ये बताओ उसके चाहने वाले हुसैनियों को क्या दोगे? देखिए हमारे हमसे कितनी मोहब्बत है रसूल अल्लाह को, चाहने वाले हुसैन इब्न अली के अज़ादारों को क्या दोगे, क्या दोगे? का मौला में खुलूस होगा, पहुंचा दूंगा। और मैं चाहती हूँ कि गर्दनें जो फिरी हुई है ना इधर उधर, जरा मुझे देखें एक लम्हे के लिए। मौला में खुलूस लूंगा, क्या काम है? फितरत क्या कह रहे हैं? मौला मैं खुलूस लूंगा और पहुंचा दूंगा। कोई फर्श बिछाएगा, मैं खुलूस लूंगा ना। अब नहीं, अब बोलना पड़ेगा अब यहाँ पे जरा। मैं फर्श अगर कोई बिछाएगा, मैं खुलूस लूंगा जी, पहुंचा दूंगा। कोई मजलिस करेगा, मैं खुलूस लूंगा। कोई मातम करेगा, मैं खुलूस लूंगा। कोई अलम उठाएगा, मैं खुलूस लूंगा। कोई खर्चा करेगा, मैं खुलूस लूंगा। कोई मनोहा पढ़ेगा, मैं खुलूस लूंगा। कोई मजलिस पढ़ेगा, मैं अपने आप को भी छोड़, मैं खुलूस लूंगा। ऐसे खामोश ना बैठे, फिर मैं खामोश पड़ जाऊंगी। नहीं, मैं कह रही हूँ बार बार बोलते रहे, वरना तकरीर लंबी होती चली जाएगी। मैं वैसी कह दूँ, कभी परेशान हो जाए, लेकिन कोशिश करें बोलने की। मैं खुलूस लूंगा, पहुंचा दूंगा। कोई खर्चा करेगा, खुलूस लूंगा, पहुंचाऊंगा। कोई रोएगा गुरबत हुसैन पर, मैं खुलूस लूंगा, पहुंचाऊंगा। कोई डबल हिस्सा लेगा, मैं थोड़ी कह रही हूँ, पढ़े किताब मैंने नाम लिया है। कोई डबल हिस्सा लेगा, मैं खुलूस लूंगा, पहुंचा दूंगा। कोई किसी अज़ादार को धक्का देके खुद आगे निकल जाएगा, मैं खुलूस लूंगा। ये वाला खुलूस भी जाएगा और पहले जाएगा, खुलूस लूंगा और पहुंचा दूंगा। कोई कानों में बैठकर बातें करेगा, मजलिस के दौरान मैं खुलूस लूंगा। कोई पीछे बैठकर पूरी मजलिस में मोबाइल से लड़कर वापस घर चला जाएगा, कोई नहीं बैठा, मैं मिसाल दे रही हूँ। खुलूस लूंगा और पहुंचा दूंगा। कोई पानी मजलिस को देखकर ये कहेगा, ये क्या फाड़ दिया, मैं खुलूस लूंगा, पहुंचा दूंगा। सारे खुलूस लेकर पहुंचा देगा। क्यों? नबी ने बताया ये हिदायत का चिराग और नजात की कश्ती है। अब मनसब सुने अपना के अज़ादार किसे कहते हैं। नबी ने फरमाया, फितरत जब तुमने नियत कर ही ली है कि खुलूस लोगे और पहुंचा दोगे, तो हमारा भी एक काम करना, जब हमारे बेटे के अज़ादारों के पास जाना तो उनसे कहना कि मोहम्मद ने आपको सलाम कहा है। सलाम कर देना।
حسینیوں کو ہمارا سلام کہنا. اب اپنا منصب چیک کریں, اپنے فضیلت کو دیکھیں, اپنے عہدے کو پہچانے ہم کون ہیں کہ جنہیں نبیوں کا سلطان سلام بھیج رہا. حسینیوں کو, عزاداروں کو میرا سلام کہنا. کیسے ملے گی جنت؟ عرش والی نہیں, فرش والی. وہ تو گناہوں سے پاک ہو کر ملتی ہے, لیکن یہ فرش والی بھی آسانی سے نہیں ملتی, کیونکہ جب ذریعے امام حسین پر بطرف جاتے ہیں تو کس انداز میں سلام کرتے ہیں؟ جا کر کہتے ہیں اے خلیف مولا آپ پر میرا سلام, اے صبر کے شہنشاہ آپ پر میرا سلام, اے کربلا کے جنگل کو چمن بنانے والے مولا آپ پر میرا سلام, اے حق پر قربان ہونے والے حق کے امام آپ پر میرا سلام, اے دنیا کے سب سے بڑے طبیب آپ پر میرا سلام, اے تمام گناہگاروں کو معاف کر دینے والے عظیم امام آپ پر میرا سلام. میں مسائل نہیں پڑھ رہی ہوں, اس انداز میں سلام کیا ہے کیونکہ اللہ بلا رہا ہے اپنی جنت میں گناہوں سے پاک ہو کر آؤ. اور حسین کہہ رہے ہیں کتنا بھی بڑے گناہگار ہو میرے دروازے پر آ جاؤ, حسین گناہوں سے پاک کر دے گا. سلام کر دے گا. گناہوں کو معاف کر دینے والے کریم ابن کریم امام آپ پر میرا سلام. امام بلا رہے کہ آؤ میں گناہوں سے پاک کر کے بھیجوں. جو چاہتے ہو عزادارو, کلیدان زہرا کربلا ٹہل کر آنے کا نام نہیں ہے, کربلا بدل کر آنے کا نام ہے, کربلا کچھ لے کر آ جانے کا نام ہے. جو چلے گئے انہیں فون پر بتانا, جو نہیں جا سکے اپنے لیے بھی دعا کریے گا اور اوروں کے لیے بھی دعا کریے گا کہ اگلا برس پروردگارہ آج کی شب ہم امام کے بین الحرمین امام کے روزے پر دعا کریے گا. کیوں کہ امام حسین اس ہستی کا نام ہے. کل میں نے ایک جملہ پڑھا تھا, میں دوہرا کر پھر آگے بڑھوں گی, کہ جس کا پیچھے ہٹا ہوا قدم, چہرے بیٹھے ہیں آپ لوگ بیٹھے تھے نکلنا کس میں, میں وہاں سے دوہرا رہی ہوں. جناب زینب کا تذکرہ تھا کہ جس کا پیچھے ہٹا ہوا قدم قرآن بچا لے, توحید بچا لے, آزان بچا لے. اب آپ سمجھ آئیں گے اگلے الفاظ کے ساتھ, اللہ کا گھر بچا لے, حاجی بچا لے, حج بچا لے, مسلمان بچا لے, جس کا پیچھے ہٹا ہوا قدم. کیوں بنایا اللہ نے؟ ایک سینٹر ہے یہ چار معصومین کا, حسین ابن علی, کیونکہ یہ وہ دروازہ ہے, یہ وہ انسانیت کا باب ہے, یہ وہ گناہگاروں کو آوازیں دے دے کر بلانے والا وہ دروازہ ہے حسین ابن علی, کہ جس نے قدم پیچھے کیسے ہٹایا. کہ جو منظر آج ہمارے آگے ہے نا, آخری, اچھا تھکے نہیں اجازت تو میں پڑھ لوں, دیر تو نہیں ہو رہی, دیر تو نہیں ہو رہی, دیر تو نہیں پڑھ لو بھی 5 منٹ. اب آپ سے سب سے اجازت لی ہے میں نے, تو میں بس 5 منٹ زیادہ نہیں آگے بڑھوں گی. پیچھے قدم ہٹایا امام نے, حج کو عمرے میں بدلا. کہاں تھے حسین؟ مکہ شہر. ننہال امام کا, ننہال سے بڑی محبت ہوتی, جون کا مہینہ اس کا گواہ ہے. یہ میں نے سمجھ, ننہال سے جتنی محبت ہوتی ہے, جون کا مہینہ اس کا گواہ ہے. سوشل میڈیا پہ آپ نے پکچر دیکھی تھی کہ جون سے پہلے نانی کا گھر اور جون کے بعد درمیان نانی کا گھر. امام کسی کی ملکیت میں نہیں تھے, امام اپنی نانی کے شہر میں, نانی کی ملکیت میں ایک عرصہ گزارا امام نے مکہ میں. اور حالات یہ تھے
ہوگی پوری تقریر ایک طرف اور یہ جملہ ایک طرف. 2025 میں کنیزان زہرا وہی حالات ہیں. امام نے دیکھا کہ آستینوں میں خنجر دائیں طرف بائیں طرف خنجر لیے ہوئے وہی طواف کر رہے ہیں ان کے ساتھ خنجر لے کر قاتل. امام نے حج کو عمرے میں تبدیل کر دیا. اپنی سواری پر سوار ہوئے اور تیزی سے سواری کو لے کر چلے. پیچھے پیچھے قاتل دوڑنے لگے. امام کو آواز دی مولا کہاں جاتے ہیں؟ امام نے مڑ کر دیکھا جواب نہیں دیا اور رفتار بڑھا دی. یہ اور تیزی سے پیچھے چلے. مولا کہاں جاتے ہیں؟ امام نے پھر مڑ کر دیکھا جواب نہیں دیا. کنیزان زہرا سمجھنے والے کو اشارہ نہیں کر رہی میں. اب عقل مند میرے سامنے پڑھے لکھے چہرے بیٹھے ہیں. نہ بولے تو دل میں سوال کریے گا سوچ کریے گا اپنے اوپر پھر وجہ کیا ہے نہ بولنے کی. امام نے دیکھا جب آیا غدیر کا وہ موڑ جو غدیر کے میدان کو جاتا تھا. امام وہیں رکے. اسے کہتے ہیں قریب ابن کریم. امام پھر بھی یاد دلا رہے ہیں کہ جو بھول گئے ہو یاد کر لو. وہاں رک کر پلٹ کر یوسف زہرا نے پوچھا کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا مولا کہاں جا رہے ہیں؟ امام نے فرمایا میں کربلا جا رہا ہوں. پتہ چلا اللہ کا گھر حج حاجی مسلمان بچا کر اللہ کو تحفے میں دے کر اب کیوں بدل سکے گا. اللہ کو تحفے میں دے کر حسین چل دیے. اور یہ ہے قانون اللہ کا کہ جب کوئی آپ کو کچھ دے تو اسے اس سے زیادہ قیمتی چیز دو. نہیں دے سکتے تو کم سے کم اس کے برابر وزن کا تحفہ دو. امام تو چلے. آواز قدرت آئی حسین خالی مکان چھوڑ کر چلے جاؤ. اللہ کی طرف سے تحفے میں روح کعبہ کربلا اپنے ساتھ لے جاؤ. اللہ کی طرف سے روح کعبہ اپنے ساتھ لے جاؤ. پتہ چلا خالی مکان رہ گیا اور روح کعبہ لے کر حسین کربلا آ گئے. وہی منظر جو قاتل امام حسین کے ساتھ آستینوں میں خنجر لیے ہوئے تھے وہی منظر 2025 میں دیکھا. تو یہ سنا آپ نے پیچھے ہٹا ہوا قدم. تو جس کا پیچھے ہٹا ہوا قدم اتنا وزنی ہو اس کا آگے بڑھا ہوا قدم کیسا ہوگا؟ سنایا دعوت سنے اس کا آگے بڑھا ہوا قدم کیا ہوگا؟ آگے بڑھے ہوئے قدم کا نام ہے کربلا. بچانے والی کا نام ہے زینب. سجانے والی کا نام ہے زینب. پہنچانے والی کا نام ہے زینب. دینے والی کا نام ہے زینب. تحفہ عطا کرنے والی بیوی کا نام ہے زینب. ایسا جذبہ دیا شہزادی نے کہ جس طرح سے امام کو تنہا سمجھ کر زمانہ سوچ رہا تھا کہ بعد حسین سجاد تنہا رہ گئے. زمانہ سوچ رہا تھا کہ بعد حسین بعد عباس تنہا رہ گئے سجاد. تو زمانے کو دکھایا مولا نے کہ پیچھے ہٹا ہوا قدم تو کعبہ بچا گیا. آگے بڑھا ہوا قدم ہر ایک مسلمان کو بچا گیا. قدم سنے کیا ہے؟ 57 ملک ہیں. 204 میں سے جو پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ بولیں نہیں ہے. کتنے 57 ملک ہیں کہ نہیں ہے؟ یہ ہے ہماری جیتے. یہ دیکھیں آپ 57 ملک ہیں. 204 ویسے اس میں سے لا الہ الا اللہ پڑھ رہے ہیں. بس میں آ رہی ہوں ساتھ کی منزل پہ. ان 57 ملک میں 56 ہیں باجیاں. اصل کوئی بات نہیں ہے. 57 میں سے 56 بھی ہے. خالہ نہیں کہوں گی. خالہ کہہ دیا تو عزت دینی پڑ جائے. باجی تو وہ ہے کہ ہم انہیں بھی باجی کہہ دیتے ہیں جو نہ باجی ہے نہ باجا. انہیں بھی باجی کہہ دیتے ہیں. تو یہ 56 باجیاں جب انہوں نے دیکھا کہ زمانے کے طرف یزید نے سر اٹھایا چھوٹے سے یزید نے تو ان کے حلق سے آوازیں نکلنی بند ہو گئی. آپ ایسے خاموش بیٹھے ہو جیسے میں نے کچھ غلط کہہ دیا ہو. چاروں طرف آپ نے اپنا تفریح کا عالم دیکھا ہے. میڈیا آپ نے حیران پریشان دیکھی ہے. زمانے کو دیکھا ہے.
دنیا کی حیرانگی دیکھیے، دنیا کی پریشانی دیکھیے. مجھے نہیں پتا کس انداز میں آپ جواب دیں گے یا بولیں گے. وہ باجیاں بیٹھی تھی خاموش، کیونکہ وقت کے دو یزید سر اٹھائے کھڑے تھے. ایک طرف سے امریکہ اٹھا، ایک طرف سے اسرائیل اٹھا، اور ساری لا الہ الا اللہ ہمارا، محمد رسول اللہ ہمارا، کعبہ ہمارا، مکہ ہمارا، مدینہ ہمارا، درہم و دینار ہمارے، تخت ہمارا، محمد ہمارے. ہم نے کہا بے غیر تو حاجی تمہارے، ملا ہوا مال جو حاجیوں سے ٹورزم ہوتا ہے، جو انکم آتی ہے، وہ انکم تمہاری، تخت تمہارا، درہم و دینار تمہارے، مکہ تمہارا، خدیجہ کا مال تمہارا، اسلام تمہارا، محمد تمہارے، اور دور کے یزید سے جھگڑے ہمارے. یہ جو دب دب کے کہہ رہے ہو نا ماما، ایسی آواز نہیں چلتی، ایسی آواز نہیں چلتی. یا تو بولنا ہے تو صاف بولے، نہیں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کسی کو بیٹھا لو نا کہ جی آپ ذرا فیصلہ کریے گا، یہ والی یا تو بولے یا پھر خاموش رہے. تو محمد تمہارے، مکہ مدینہ تمہارا، حاجی تمہارے، حج تمہارا، اور ہر یزیدی سے جھگڑا ہمارا. ہم نے تو کوئی بات نہیں، باجیاں تو بولنا جانتی ہے. باجیاں کیسے بولیں گی؟ یہ خاموش کیوں بیٹھے تھے؟ کنیزہ نے ذرا جملہ کہہ دوں، پنجوں کے بل اٹھ کر بھی اگر سبحان اللہ کہیں گے تو حق ادا نہیں ہوگا. ان کے نہ بولنے کی وجہ یہ ہے کہ جن کے بزرگ میدان چھوڑ چھوڑ کر بھاگے ہو، بولے گا سبحان اللہ، جن کے بزرگ میدان چھوڑ چھوڑ کر بھاگے ہو، ان کی اولادیں لڑنے کے لیے میدان میں نہیں آتی. چھوٹے کی بات کو کبھی بھی پڑھا غور نہیں کرتا. ایران کو کہا جاتا ہے چھوٹا سا ملک. توجہ کریے گا, چھوٹا سا ملک
دیکھا کہ جو دنیا انسانیت کا قتل ہو رہا تھا ذرا بچوں کی لاشیں بک رہے ہیں، بڑے سے بڑا ملک خاموش بیٹھا رہا. اور یاد رکھیے کہ جب بھی میدان میں اترتے ہیں حسین بھی ہوتے ہیں. انسانیت پر جب بھی انسانیت کو تحفظ کی ضرورت ہوئی ہے، کردار حسین ابن علی نے آگے بڑھ کر ہر دور کے یزید کا مقابلہ کیا. لیکن اس مقابلے کے لیے یہ بھی یاد رکھیے گا، یہ بچیاں ہیں میری بہنیں، اسے بات کو یاد رکھیے گا کہ اسلام کے نام پر پرچیاں کاٹ کر کھانا سازی، شریعت پر جیسا بیٹا قربان کرنا سازی. کہ ہر انسان کی فطرت ہوتی ہے کہ وہ مانگتا ہے اللہ سے، اور دعا سے بنے ہیں اس کے نوری ہستیوں نے اس سے مانگا، اس کے نبیوں نے اس سے مانگا. وقت ساتھ حسین ابن علی کہ تنہا میدان میں کھڑے ہو کر جو اللہ سے کہہ رہا ہے کہ یہ پر بھی ہے تو چاہتا ہے ضرورت ہے تیرے دین کو تو تم نے 32 برس کا جوان بھائی بھی لے، اگر ضرورت پڑتی ہے تو میرا 6 مہینے کا شخصانہ بھی لے. ہمارا نگارہ جب بھی تیرا دین نہ بچے تو میرا بھی چاہے ہوئی ہوتے. سفر کی شام زینب پر 2 شامیں بڑی غریب گزری ہے. ایک شام غریبہ اور ایک رات کہ جب حکم دکھائی میرا علی کی بیٹی سے سید سجاد نے پوچھا اماں پہلے وطن چلیں گی یا پھر سوچ کے بنیجیے گا کہ ہمارا اللہ نہ کرے کسی کے یہاں کوئی چاہنے والا مر جاتا ہو تو ہم مدینہ ہونے سے پہلے ہی اس کے چہروں کے لیے پریشان بچا دیتے. اتنی غریب ہے علی کی بیٹی، سال گزار دیا خیت میں، اور سجاد نے پوچھا مدن جائیں گی یا مکہ چلا جائیں گی؟ کہتی ہے سجاد میں بھائی کو رو نہ سکی ہوں، سجاد میں اپنے قریب کو ماتم نہ کر سکی ہوں، سجاد میں پہلے کربلا جاؤں گی. مجھے نہیں پتا کس طرح سے علی کی بیٹی زندان سے رخصت ہوئی، لیکن ایک جملہ کہوں گی کہ جب امام سجاد رخصت ہونے کے لیے آئے ہیں نا زندان پہ، اور تصویر نے دیکھا ہے کہ امام کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں نہیں تھی، پیروں میں بیڑیاں نہیں تھی، یہ رونے کے لیے کافی ہوگا کہ پہلے اسیر تھے جو رہائی کو سن کر رو رہے تھے. یہ پہلے اسیر ہے، یہ پہلے قیدی ہے جو رہائی کو سن کر رو رہے ہیں. اور کیسے رو رہے ہیں کہ جیسے ہی سنا رہائی مل گئی زندان شام میں کوہرام برپا ہوا، آواز آ رہی تھی ہائے سکینہ، ہائے شام، ہائے زندان. ویسے روئے جیسے امام سجاد چاہتے ہیں، ویسے ماتم کرنا کہ جیسے زینب کی آرزو ہے. آواز آ رہی تھی ہائے سکینہ، ہائے شام، ہائے زندان. ایک مرتبہ امام سجاد کو دیکھا اور جناب زینب نے فرمایا سجاد ہتھکڑیاں کہاں گئی، سجاد بیڑیاں کہاں گئی، سجاد گلے کا باؤ کہاں چلا گیا. کہا اماں رہائی مل گئی، اماں ہمیں رہائی مل گئی. جناب زینب نے سنا رہائی مل گئی. ایک مرتبہ علی کی بیٹی خاک پہ بیٹھ گئی، سجاد اب روئے گی زینب، اب حسین پہ ماتم کرے گی زینب. آوازوں کو آزاد کر کے رونا. شرما کے کوئی نہ روئے، کوئی شرما کے نہ روئے گا. آوازوں کو آزاد کر کے رونا، یہ سوچ کے رونا کہ زینب سال کے بعد کہہ رہی ہے سجاد اب روئے گی زینب. سال گزر گیا میں نے اپنے غریب کا ماتم نہ کیا، سال گزر گیا میں اپنے بھائی کی خدمت میں رو نہ سکی. سجاد میں فرش اعظم بچھاؤں گی، میں اپنے بھائی کی خدمت کا ماتم کروں گی.
بیوی ہاتھ سختی نہ سمجھنا، بیوی آپ کی کلائیاں زخمی نہ سمجھنا، کچھ خبر تازی آنے لگے ہیں زخمی نہ سمجھنا، بیوی یہ چہرے پہ زخم کیسا ہے، بیوی یہ چہرے پہ زخم کیسا ہے، مادر عباس ہو رہی تھی، بیوی آپ نے غور نہیں کیا میں نے کیا کہا، مادر عباس ہو رہی تھی، بیوی یہ چہرے پہ زخم کیسا ہے، وہ رو کے کہتی اگر کوئی تمہارے چہرے پہ پتھر مارے میں ہاتھوں کا سہارا لوں گی،
دہی کی پیٹی